السلام علیکم جی، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آدھا دسمبر تقریباً گزر گیا اور آج کے دن ٹائم دیا ہوا ہے سول نافرمانی کی تحریک کے حوالے سے۔ وہ کہاں تک پہنچی ہے اس پہ گفتگو کرنی ہے، اور آپ حیران رہیں گے کہ یہ ملک کس طرف چل رہا ہے یا قوم کس طرف جانا چاہتی ہے، اس پہ بھی بات کروں گا۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی تو بات ہے نا جی، اور بڑی مزیدار بات جو ہے نا، ملٹری کورٹ کے حوالے سے اعتزاز صاحب نے ایک اچھی بات کہی ہے، اور انہوں نے کہا عدالت میں کہا فوجی عدالتوں میں حتمی منظوری آرمی چیف دیتا ہے، لیکن جس شخص نے ٹرائل سنا ہی نہیں وہ منظوری کیسے دے سکتا ہے۔ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ہے، مثال کے طور پر بہت سی نیچے، یعنی یہ فوجداری پروسیڈنگ نہیں کہتے اس کو، کواسائے جوڈیشل پروسیڈنگ اگر کہیں آپ اس کو، جوڈیشل پروسیڈنگ نہیں ہے۔ جوڈیشل پروسیڈنگ جس نے سننی ہے اس نے فیصلہ دینا۔ تو اعتزاز صاحب کی اس بات پر میں اتفاق کرتا ہوں، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ جو فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ نے، یہ ایک راستہ کھول دیا ہے آپ نے کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ نے ان کو لگا دیا اس طرف، وہ بیچارے پریشان ہیں، دقتوں میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، وہ چاہیں گے بچہ باہر آنا آ جائے گا تو چپ کر کے باہر بیٹھ جائیں گے۔ ٹرائل تو چیلنج کرنے ہیں، اگر کرنا ہے تو، یا دوسرا یہ اگر سزا ہو گئی ہے تو آگے اپیل فائل کرنی ہے، تو اپیل کے لیے انہیں وہی راستہ رہنا پڑے گا۔ ہائی کورٹ میں آپ آ نہیں سکتے، چونکہ آئینی حیثیت تو سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے۔ تو ایک ایسا آرڈر ہے، یعنی اس کو چاہیے تھا کہ بہت جلد ڈیسائیڈ کرتے، اتنے عرصے سے پینڈنگ پڑا تھا، ڈے ٹو ڈے سن کے ٹرائل کر کے فارغ کر دیتے۔ تو یہ جس کسی بھی تجویز ہے، میں اس تجویز سے اتفاق بار بار نہیں کرتا، اور اعتزاز احسن نے بڑی کوشش کی کہ وہ سول لبرٹیز کی بات کریں۔ کریڈٹ جاتا ہے، سیلیوٹ ٹو جسٹس جواد خواجہ صاحب ہیں، انہوں نے 20,000 روپیہ جرمانہ بھی پڑ گیا، لیکن انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ چیزیں ساری سامنے رکھی۔ کل کوئی بھی فیصلہ کر دے آئینی عدالت تو کیا کر سکتے ہیں آپ؟ انٹرا کورٹ اپیل ہے، یہ آخری ریمیڈی ہے اس حوالے سے، اس کے اوپر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ آپ پارلیمان کے اندر بیٹھ کر، پارلیمان میں میجورٹی نہیں ہے آپ کی، پارلیمان میں آپ کی اکثریت نہیں ہے، 2/3 اکثریت آپ کے پاس نہیں ہے، تو اس لیے آپ وہاں بھی کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جو بات ہے، باتیں ہو رہی ہیں فیصل واڈا کے بارے میں، جنرل فیاض حمید کے بارے میں، دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے، جنرل فیاض حمید کو میں بھی کئی دفعہ میری ملاقاتیں رہی ہیں ان کے ساتھ۔ مشرف کے کیس میں اگر سزا کے معاملے میں بچت ہو سکی یا معاملہ دیکھا تو اس میں بڑی محنت کیا انہوں نے، جنرل پرویز مشرف کو بچانے کے حوالے سے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ کیا باتیں ہیں وہ آپ اس چھوڑ دیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ڈیو پروسیس آف لا جنرل پرویز مشرف کو نہیں ملا، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور اس پہ بہت سے لوگوں کا، شہزاد اکبر وغیرہ کا اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا کہ فیصل واڈا جو ہے وہ جنرل فیاض کی گود میں بیٹھا تھا، اور یہ یعنی اس سے مراد یہی ہے کہ وہ ان کے آس پاس رہتا تھا ہر وقت۔ خواجہ آصف جو ہے جنرل فیاض کے پاس عموماً اکثر نظر آیا کرتے تھے، یہ بھی حقیقت ہے۔ اور جنرل فیاض تو ایک جادوگر کہیں آپ جو مرضی کہیں، کہ ان کے پاس یہ کوالٹی تھی کہ بہت سے لوگوں کا، اور آپ دیکھیں مسلم لیگ نون جو باتیں کرتی ہے وہ انہیں یاد کرنا پڑے گا، ان کے اپنے جو لیڈرز ہیں ان کے بیانات کا۔ یعنی اگست 2018 میں اگر عمران خان کی حکومت آئی تو اپریل 2019 میں خواجہ آصف دیکھا جنرل فیاض، اور پھر ہم نے دیکھا کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم دیکھا، نواز شریف جہاں بیمار یعنی سزا یافتہ، یعنی اور اس کی رپورٹ بنانے کے بارے میں فیصل واڈا نے کیا کہہ دی ہے، زبیر کیا کہہ رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی کیا کہہ رہا ہے، جاوید لطیف کیا کہہ رہا ہے، شیخ روحیل اسکر کیا کہہ رہا ہے۔ اب اگر ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا نا کہ حالات کس سمت کی طرف چل رہے ہیں۔ تو ان میں اگر ہم چیز یار تو کی کرنا ہوتے تو سارا تو کیبنٹ سامنے لے آئے، یعنی اگر آپ ان چیزوں کو ساروں کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں نا تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں کہ جنرل فیاض واز سو امپورٹنٹ۔ جنرل فیاض چونکہ ہمارے یہاں ISI کا پولیٹیکل ونگ اگر کام نہیں بھی کر رہا تو، لیکن اس کی انوالومنٹ ہے سیاستدانوں سے۔ عمران خان کے بارے میں یہ عموماً کہتے ہیں کہ وہ اگر نمبر پورے کرنا تھے وہ بندے آگے پیچھے ہوتے تھے تو یہی کرتے تھے،
اور اگر یہ چیپٹر کھلنا ہے تو یہ چیپٹر بڑا خطرناک ہوگا. جنرل فیض کے بارے میں خواجہ آصف نے کیا کہا تھا، اگر اپریل 2000 یعنی اگست 2018 میں عمران خان کی گورنمنٹ آئی تو اپریل 2019 کے اندر کیا ہوا تھا. اپریل 2019 کے اندر چلیں میں آپ کو یہ آسان بتاتا ہوں. خواجہ آصف نے خود کہا کہ جنرل فیض سے اور واجبہ سے رابطہ ہو گیا. یہ ٹی وی چینل میں، اور میں نے کئی ٹی وی چینل میں بیٹھ کر یہ باتیں کہی ہیں، دہرائی ہیں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے. پھر اس پہ شاہد خاقان عباسی کیا کہہ رہے ہیں، زبیر کیا کہہ رہے ہیں، مفتاح اسماعیل کیا کہہ رہا ہے، رحیل اصغر کیا کہہ رہا ہے، جاوید لطیف کیا کہہ رہے ہیں. یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو جھٹلا کو نہیں سکا. اور فیصل وڈا نے خود کیا کہا ہے اپنا پلے لیٹس کی رپورٹ کے بارے میں. تو اگر یہ معاملہ اگر جنرل فیض تک کھلنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر دیکھی جائے گی. پر میں اس معاملے کو کھلتا ہوا دیکھ نہیں رہا. جنرل فیض کے کیس کو میں منطقی انجام تک نہیں دیکھ رہا. اور اگر یہ مثال کے طور پر یہاں سزا اگر ہو بھی جاتی ہے تو یہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوگی، اور جو کام لینا ہے وہ کام لے لیا جائے گا. اور سپریم کورٹ تک پتہ نہیں یہ معاملہ جاتا ہے یا نہیں جاتا. جسٹس سید منصور علی شاہ پھر نمبر لے گئے اور انہوں نے جو جسٹس جمال مندوخیل کو خط لکھ دیا. وہ جو جوڈیشل رولز بن رہے ہیں ججز کی تعیناتی کے حوالے سے، اور اس میں بڑا کہا کہ پاکستانی عدلیہ جو ہے نا اس وقت تاریخ کے سب سے کمزور ترین دور سے گزر رہی ہے. انہوں نے کہا میری رائے میں جب تک جوڈیشل کمیشن کے رولز نہیں بنتے ہم ججز کا تقرر نہیں کر سکتے. سب سے پہلے ججز کی تعیناتی میں عدلیہ کا کردار اہم ہوتا تھا، مگر اب توازن بگڑ چکا ہے. اب ججز تعیناتی میں ایگزیکٹو کا کردار بڑھ چکا ہے. جوڈیشل کمیشن کی تشکیل میں غیر معمولی تبدیلی جو ہوئی ہے، اعلیٰ عدلیہ میں ججز کے سیاسی تعیناتی، کورٹ پیکنگ اور ایسے ججز کی تعیناتی کا خطرہ ہے جو قانون کی حاکمیت کے نظریے پر کامل یقین نہیں رکھتے. اور میں نے اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا. اور دیکھیں وجہ کیا ہے. جوڈیشل کمیشن میں پہلے تعداد ہوتی تھی ججز کی زیادہ، اور اگر اٹارنی جنرل اگر موجود ہے، اگر لا منسٹر موجود ہے تو یہ بڑی مائنر سی تعداد ہوتی تھی، یہ ڈومینیٹ نہیں کر سکتی تھی. اب کیا ہے، اب تو یہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. اب تو سیاسی لوگ ابھی تک جتنے ججز کی تقریروں کے حوالے سے آئے ہیں تو یہ میں نے تو خط لکھنے سے پہلے ہی میں نے کل یہ بیٹھ کر اور نام جسٹس سید منصور علی شاہ کا تجویز کردہ نام آ گئے، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، اس طرح اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، پھر جو ممبرز ہیں، یعنی ہر کوئی اپنی طرف سے نام دے رہا ہے. اور یہ اچھا ہے ایک طرح سے کہ اتنی بڑی بڑی تعداد ناموں کی آ رہی ہے. اب اس نام میں کتنے ججز رکھے جاتے ہیں یہ دیکھنے کی باتیں ہیں. یعنی یہ بالکل ہی بھر دیا جاتا ہے. اب اتنی تعداد رکھ کر اب دیکھیے اب یہاں طے کرنا ہوگا کہ کس طرح ہے، کیا کرائیٹیریا ہوگا. اور میں نے اس کے لیے آرٹیکل 119 میں ترمیم کہا تھا کہ ہائی کورٹ جج لگانا ہے تو 62 اور 63 کا معیار رکھیں آپ. یعنی ایسے نہیں ہے جو مرضی اٹھ کے جج لگے سب میرے لیے سارے قابل محترم ہیں، لیکن نہیں ہے. اب اس کا طریقہ یعنی اتنی بڑی تعداد 50 60 لوگ آ گئے، اگر 10 جج رکھ رہے ہیں تو اس میں سے کیسے منتخب کریں گے؟ کیا کرائیٹیریا آپ کے پاس، کیا آپ رکھیں گے، یعنی پوائنٹ رکھیں گے، کیا آپ ایسا طے کریں گے، میانہ اسکیل کیا طے کریں گے جس کی بنیاد پر رکھنا ہے؟ تو اسی جیسے سید منصور علی شاہ کے میں بات کو میں سپورٹ کرتا ہوں. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جو باتیں ہیں اس کے لیے ایک پورا پروسیجر بننا چاہیے. یعنی اس میں اگر آپ کوئی ریٹن ٹیسٹ کی طرف بھی لے جائیں تو بری بات نہیں ہے. یہ میری تجویز ہے. اگر میں تو ہم تو اے کے ڈوگر مرحوم صاحب فوت ہو گئے ہیں، ہم یہی بات کیا کرتے تھے کہ ججز کی تعیناتی میں کچھ اس طرح کا طریقہ کار ہو تاکہ میرٹ کے اوپر چیزیں آ سکیں. یہ ہم اکثر بات کیا کرتے تھے. تو میں نے تو یہ اپنا فاروق نائک صاحب جب تھے، جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت میں نے تجاویز یہی دی تھی کہ 62 اور 63 کا اطلاع کر دیں. تو ججز اگر لانے ہیں میرٹ کے اوپر تو آپ کو پھر یہ سوچنا پڑے گا، آپ کو یہ طریقہ کار بنانا پڑے گا کہ آپ میرٹ پہ چیزیں آگے کی طرف لے کے آئیں. لیکن اگر آپ اس طریقے سے لے کر آئیں گے کہ ججز پیک کرنے کے حوالے سے جو بات کر رہا ہوں، سیاسی لوگ آ جائیں گے، ان میں جتنی تقرری ہیں، یعنی اگر آپ وزیر قانون ہے وہ اپنی مرضی سے بیٹھ کر کر رہا ہے، اور بار کونسل کے اندر ہے وہ بھی انہیں کے بندے ہیں، وہ اپنی طرف سے ہیں. آپ اگر اٹارنی جنرل ہے تو اٹارنی جنرل بھی آپ ہی کا ہے. تو آپ تو یعنی ہر طرح سے ایگزیکٹو پوری طرح چھا گئی، اور اس سے عدلیہ کو بہت نقصان ہونا ہے. اس عدلیہ کو نقصان سے بچائیں، اس کے لیے آواز اٹھائیں، آپ آواز اٹھائیں، تبھی آگے جائے گا ملک. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.